واپس پلٹانے کا سبب بنتا ہے۔ آج گود ابو بکر کی ہے، سر رسول اللہ کا ہے، اور ابو بکر صدیق اپنی نگاہیں والضحیٰ کے چہرے پہ ٹکائے ہوئے ہیں، رد رد کے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھا تو مکے میں بھی ہوگا، لیکن وہاں دیکھنے میں بہت سارے شامل تھے۔ دیکھا مدینے میں بھی ہے، لیکن وہاں دیکھنے میں بہت سارے شامل تھے۔ اب غار میں ایک ذات جلوہ دکھانے والی ہے، ایک ذات جلوہ دیکھنے والی ہے۔ گویا کہ ابو بکر آج یار کا جلوہ رج رج کے دیکھ لے، بس ایک دکھانے والی ذات ہے، ایک جلوہ دیکھنے والی ہے، بیچ میں کوئی تیسرا حائل نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں محبوب کو، تکتے تکتے 3 دن گزر گئے۔ کیسا یہ تکنا ہوگا، کیسا دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر کوئی تیسرا نہیں ہے۔ وہ محبوب کا بیٹھنا، وہ ابو بکر صدیق کا خدمت کرنا، وہ نبی کی غلامی کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ۔ وہ غار بڑے بڑے بنگلے ہیں زمانے میں، رب نے کسی بڑی بلند و بالا بلڈنگ کا تذکرہ قرآن میں نہیں فرمایا، اس چھوٹی سی غار کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، اور پھر اس محبوب کے بیٹھنے کو لصاحبہ کہہ کر پکارا۔ یہ جو آپ کا صاحب ہے، ہاں حاضرین گرامی، یہ ابو بکر صدیق اور محبوب کی ملاقات ہے غار میں، اور ابو بکر صدیق کی غلامی ہے جس کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ یوں پھر یہ ایک ذات جلوہ دکھاتی ہے، ایک ذات جلوہ دیکھتی ہے، وہ دکھانے میں بے مثال، یہ دیکھنے میں بے مثال۔ بس ایسا دیکھا کہ پھر دنیا کے اندر وہ مثال قائم ہو گئی کہ زمانے میں کوئی اور اس انداز میں پھر رسول کو دیکھ نہ سکا۔ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، بڑے مالدار، بڑا دوسرے ملکوں میں مال جا کے بکتا ہے، اتنے امیر تھے، اونٹوں سے لدے ہوئے مال کی قطاریں، اونٹوں کی قطاریں، مال لدا ہوا، اتنے بہت بڑے تاجر مکے میں، خاندان قبے قبیلے کے اندر بڑی شان و شوکت، بڑی عزت۔ جب اسلام قبول کیا، سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر دیا۔ وقت گزرتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ جو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، مال ملک شام تک جا کے بکتا تھا، آج جسم پہ ڈھنگ کا لباس بھی نہیں۔ اس انداز میں اسلام کی خدمت کہ آج ڈھنگ کا لباس بھی جسم پر نہیں ہے، لباس کو ٹکڑے گانٹھ کے لباس بنایا گیا، چترے لگے ہوئے ہیں، کانٹوں، ببول کے کانٹوں کو بٹن کی جگہ پہ لگایا ہوا ہے، بٹن لگانے کے لیے بھی دستیاب نہیں ہے، سینہ ڈھانپنے کے لیے ببول کے کانٹے لگا کے یار کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ اب یار دیکھ رہا ہے کہ میری محبت میں کیا حال کیا ہوا ہے، میری چاہت میں کیا انداز ہے، کیا حال ہے، میری محبت میں، میرے عشق میں سب کچھ ہٹا دیا ہے۔ آج میرے یار کے جسم پر ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہے، یار کی طرف دیکھ رہا ہے، آگے سے یار پھر اپنے محبوب کی طرف دیکھتا ہے۔ ہاں وہ جس کی محبت میں یہ حال بنایا وہ بھی جانتا ہے۔ پھر اس حال کو جب محبوب نے دیکھا نا، تو دل میں سوچا تو ہوگا ابو بکر کیا کمال کا عشق کیا ہے، یار کی محبت میں سب کچھ لٹا دیا ہے۔ اس حال میں بیٹھے ہو تو پھر ابو بکر صدیق کے اس انداز کو، اس حال کو کسی عاشق کے سعادت نے کیا خوب اس کی ترجمانی فرمائی۔ فرمایا انوی سجن جب اونٹوں کی قطاریں، جب زرزمین سونا چاندی کے ڈھیر تھے، انوی سجن میں تو اس حال میں بھی خوش تھا، اس حال
حضور کی غلامی مل گئی، اب اس سے بڑی زمانے میں دولت کیا ہے؟ یہ بیٹھنا محبوب کے پہلو میں اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا جبریل جاؤ نا آج میرے یار کو جا کے میرا سلام کہو۔ جی مولا، آج صرف میرے محبوب کو سلام ہی نہیں کہنا بلکہ محبوب کو جا کر کہو کہ رب سلام کہتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ پہلو میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کو بھی رب کا سلام کہو۔ سبحان اللہ۔ اور پوچھو ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہو؟ جبریل امین زمین پر اتر آئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ سلام کہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے آج اللہ کا سلام ابو بکر کو دو، ابو بکر کو سلام کہو، اور پوچھو اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے؟ جبریل امین زمین پر اتر آئے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ سلام کہتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں آج ابو بکر صدیق کو میرا سلام کہو، اور پوچھو اس انداز میں اس حال میں یہ جو حال بنایا ہے دیوانوں والا، آپ کی محبت میں یہ جو حال بنا کے بیٹھا ہے، اس حال میں اس فکر و فاقہ کی زندگی میں کیا ابو بکر خوش ہے، راضی ہے اللہ پر؟ کہیں تنگ دستی کا شکوہ تو نہیں ہے، یہ غربت کا سوال تو نہیں ہے، شکایت تو نہیں ہے؟ ہائے ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، آج ابو بکر صدیق کے مقدر کو معراج ہو گئی، جبریل اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ سلام کہو۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر اللہ سلام کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے بتاؤ ابو بکر اس حال میں خوش ہو؟ ابو بکر مچلے، ہائے ہائے محبوب کے قدموں کو چوما، عرض کی حضور میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سب کچھ تو آپ کا دیا ہوا تھا جو آپ پر قربان کیا ہے، حضور میرا کیا یہ تو سب کچھ آپ کا ہی تھا جو میں نے دین پر لٹایا ہے، بس میری قسمت تو یہ ہے، میری خوش بختی تو یہ ہے، حضور میرے لیے میری معراج تو یہ ہے، میرے لیے اعزاز کی بات تو یہ ہے کہ سائے میں تمہارے آقا سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے آقا قربان